سامعین، آپ نے جو تھمبنیل میں پڑھا ہے وہ غلط نہیں ہے، بلکہ بالکل صحیح خبر نکل کر سامنے آئی ہے۔ وہ یہ کہ جاوید اختر کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے والے مفتی شمائل ندوی کو 1 کروڑ روپے دینے کا جس میر خالد لانگو نے اعلان کیا تھا، اس کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی ہے، اور وہ شخص پڑوسی ملک کا ہے اور نہایت کرپٹ انسان ہے، حتیٰ کہ وہ کرپشن کی سزا بھی پا چکا ہے، اور کرپشن بھی ایسا ویسا نہیں، تھوڑا موڑا نہیں، بلکہ اتنا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسی کا خلاصہ آج کی اس ویڈیو میں کرنے والا ہوں، تو آئیے سامعین بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ قاتل کا رد کریں گے، ہم ہیں بریلی والے۔ سامعین، جاوید اختر کے ساتھ مفتی شمائل ندوی کی دہلی میں جو ڈیبیٹ ہوئی، اس کا اثر جاوید اختر پر کیسا ہوا بھی یا نہیں، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، مگر دیوبندی یوٹیوبرز اس ڈیبیٹ کی تشہیر اس طرح کر رہے ہیں مانو کوئی ملک مفتی شمائل ندوی نے فتح کر لیا ہو۔ حالانکہ اس ڈیبیٹ میں جیت کس کی ہوئی کس کی نہیں ہوئی، یہ بھی ڈیبیٹ کروانے والے سوربھ دویدی نے اعلان نہیں کیا، بس خود سے دیوبندیوں نے یہ طے کر لیا کہ فتح ہو گئی۔ اس تعلق سے چند اور بھی سوالات جو قائم ہوتے ہیں وہ ہم نے اپنی کل ہی اپلوڈ کی گئی اس ویڈیو میں واضح کر دیا ہے۔ اگر ابھی تک اس ویڈیو کو آپ نے نہیں دیکھا ہے تو میرے خیال سے آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے، تاکہ ڈیبیٹ میں جو کچھ بھی ہوا اس پر دیوبندیوں کے شور شرابے کی حقیقت کا اندازہ آپ کو بآسانی ہو سکے۔ سامعین، انہی شور شرابوں میں ایک ویڈیو پاکستان کے کسی میر خالد کی آ گئی، جس میں انہوں نے مفتی شمائل ندوی کو 1 کروڑ روپے دینے کا اعلان کیا۔ بس پھر کیا تھا، یوٹیوبرز دیوبندیوں نے یوں شور مچانا شروع کیا جیسے کہ 1 کروڑ روپے اس کے ہی سر پر لا کر رکھ دیا گیا ہو۔ اس لیے دیوبندی یوٹیوبرز ویڈیوز بنا کر شور مچانے لگے کہ دیکھو، مفتی شمائل کو 1 کروڑ روپے انعام دینے کا اعلان کیا گیا ہے، اور اس کو ایک بہت بڑی کامیابی باور کرانے کی کوشش دیوبندیوں کی طرف سے کی جانے لگی۔ لیکن یقین جانے سامعین، کل کی یہ ویڈیو اگر آپ نے ملاحظہ کر لیا تو پھر دیوبندیوں کی ساری خوشیوں اور سارے شور و غل کی حیثیت شیخ چلی کی خیالی دنیا سے زیادہ نظر نہیں آئے گی، اس لیے اسے ضرور ملاحظہ کر لیں، لنک ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا۔ بات دراصل یہ ہے سامعین کہ اس ڈیبیٹ کے بعد جس میر خالد لانگو نام کے شخص نے 1 کروڑ روپے دینے کا اعلان کیا ہے، تحقیق کے بعد پتہ چلا ہے کہ وہ خود 1 نمبر کا فراڈیا انسان ہے، اور اس طرح غالباً شہرت بٹورنے کی کوشش کی ہے۔ لیجئے سامعین، یہ تحقیق دیوبندی مفتی کی زبانی ملاحظہ فرمائیں، کیونکہ اگر یہ بات میں اپنی تحقیق سے پیش کرتا تو دیوبندیوں کو مجھ سے شکایت ہوتی، اس لیے ان کے اپنے ہی مفتی کی تحقیق پیش کر دیتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ کے درمیان ہی نہیں بلکہ غیر مسلموں کے درمیان، اور جو ملحدین ہیں ان کی تو نیندیں اڑ گئی ہیں، اتنے زیادہ جو ہے اس کو دیکھ کر پریشان ہو گئے ہیں۔ جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہیں ایک صاحب ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے مفتی شمائل ندوی صاحب کے لیے 1 کروڑ روپے کا اعلان کیا ہے۔ وہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، سوشل میڈیا پر خوب اس کو شیئر کیا جا رہا ہے کہ مفتی شمائل ندوی صاحب کے لیے بلوچستان کے رہنے والے ایک شخص ہیں جن کا نام غالباً میر خالد لانگو ہے، تو انہوں نے 1 کروڑ روپے کا جو ہے اعلان کیا ہے۔ میں نے تھوڑی سی تحقیق کی، پتہ چلا کہ یہ آدمی تو صحیح نہیں ہے، اس آدمی کے خلاف بدعنوانی کے بہت سے مقدمات ہیں۔ 2016 کی BBC کی ایک رپورٹ ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک مقدمہ تو اس آدمی کے خلاف ایسا ہے کہ جس میں اس پر الزام ہے کہ اس آدمی نے 1.5 ارب روپوں کا گھپلا کیا ہے۔ تو اس طرح کا آدمی ہے۔ مزید اس آدمی کے حوالے سے مفتی عبدالباقی اخونزادہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح کا آدمی ہے، اور یہ جو اعلان کیا ہے اس نے، بجائے اس کے کہ پیسے لیے جائیں یا اس کا شکریہ ادا کیا جائے یا کچھ اور کہا جائے، تو خود اس کے منہ پر وہ پیسے دے کر مار دینے چاہیے۔ یہ خالق آباد جو ہے وہ بلوچستان میں ہے، کوئٹہ سے قریب ہے، منگوچر اور اس کے علاقے کے آس پاس یہ علاقہ آتا ہے۔ یہ وہاں کا سردار ہے، بلوچ ہے، اور انتہائی کرپٹ آدمی ہے، بہت ہی کرپٹ آدمی ہے۔ اس کی کرپشن کی جو ہے نا وہ عجب داستانیں ہیں۔ یہ خواہ جو ہے نا اپنے لوگوں کی وہ سمپتی لینے کے لیے اس نے اس سے پہلے جو ہے وہ جب یہ فرانس کے خلاف وہ بائیکاٹ کی لہر چلی تھی تو اس نے اپنے گھر سے 2-4 پرفیوم کی جو ہے وہ بوتلیں نکال کے جلائی تھی۔ اب یہ جو ہے یہاں پر اپنے لوگوں کو، ظاہر ہے دینداری بہت زیادہ ہے، دینداری معنی یوں کر کے کہ دین سے محبت زیادہ ہے، تو یہ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے اس طرح کے شعبدہ بازیاں کرتا ہے۔ یہ کوئی نہ دیندار ہے نہ دین سے تعلق ہے۔
اس کے فراڈ کی کہانیاں خالق آباد کے مین روڈ ہائی وے پر کھڑی ہے کہ اس نے 10 ارب روپے سے ایک پروگرام، ارب تو میں یہ تو بہت تھوڑے پیسے کہہ رہا ہوں، ایک پروگرام تھا کہ پورا جو اس بلوچستان کا اس علاقے کا جو ہے وہ ایک ہب بننا تھا اور وہاں پر ہر مارکیٹیں بننی تھی. وہ میرے خیال میں اگر 100 روپے کا کام تھا تو اس نے 5 روپے کا کام کر کے اور 95 روپے جیب میں ڈالے ہیں، اور وہ کھنڈرات ابھی بھی مین روڈ پہ کھڑے ہیں. مفتی شمائل صاحب تک میری آواز جا سکے تو اس آدمی کا ہدیہ جو ہے اس کے منہ پہ مار دیں. اول تو دے گا نہیں، پھر دے بھی تو یہ صرف اس نے اعلان کیا ہے، دے گا نہیں، اگر دے بھی تو اس کے منہ پہ مار دیں. ماشاءاللہ مفتی یاسر ندیم الواحدی دامت برکاتہ العالیہ جو استاد ہی ہیں مفتی شمائل ندوی صاحب کے، ان کی طرف سے اس کا شاندار جواب دے دیا گیا ہے کہ میر خالد لانگو صاحب کو یہ پیغام پہنچا دیا جائے کہ مفتی شمائل کی طرف سے نیت کر کے 1 کروڑ روپے کی رقم غریبوں میں تقسیم کر دیں. بڑا شاندار جواب ہے. سامعین، یاسر ندیم الواجدی نے جو جواب دیا ہے، اگر آپ غور کریں گے تو اسی سے آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا. دراصل یاسر ندیم الواجدی یوٹیوبرز دیوبندیوں کی طرح عقل سے عاری یا ناسمجھ نہیں ہے کہ کسی نے اعلان کیا اور وہ اسے سمجھ نہ سکے، اس لیے انہوں نے غریبوں میں تقسیم کر دینے کا کہہ کر اشارہ کر دیا کہ اس کی حقیقت کیا ہے. سامعین، کچھ ہو نہ ہو اتنا تو انہیں معلوم ہوگا ہی نا کہ شمائل ندوی نے اتنا بڑا کام تو نہیں کیا ہے کہ انعام میں کوئی 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ نہیں، 50-60 لاکھ نہیں بلکہ سیدھے 1 کروڑ دے دے. اتنی تو سمجھ یاسر ندیم الواجدی کے پاس ہے کہ شمائل ندوی نے اتنا بڑا کام نہیں کیا ہے کہ ان کو 1 کروڑ روپیہ کوئی انعام میں دے دے. اس لیے میر خالد نے جیسا اعلان کیا ویسا ہی جواب یاسر ندیم الواجدی نے دے کر حقیقت کی طرف اشارہ کر دیا، جسے یہ دیوبندی یوٹیوبرز سمجھنے سے یکسر محروم رہے اور ویڈیوز پر ویڈیوز بنانے لگے. ویسے سامعین، مفتی شمائل ندوی کے اس ڈیبیٹ کی وجہ سے دیوبندیوں کی طرف سے قاسم نانوتوی کی یاد تازہ ہونے والی بات بھی کی جا رہی ہے. ایسے میں ایک واقعہ مجھے بھی قاسم نانوتوی سے متعلق یاد آ رہا ہے جو آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ارواح ثلاثہ کے صفحہ نمبر 175 پر دیکھیں، خود دیوبندیوں نے ہی لکھا ہے. یہاں دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ خان صاحب نے فرمایا کہ انہی مولوی امیر الدین صاحب نے فرمایا کہ ایک مرتبہ بھوپال سے مولانا کی طلبی آئی، یعنی بلاوا آیا، اور 500 روپیہ ماہوار تنخواہ مقرر کی. میں نے کہا ابے قاسم تو کیوں نہیں جاتا؟ تو فرمایا کہ مجھے صاحب کمال سمجھ کر بلاتے ہیں اور اسی بنا پر وہ 500 روپے دیتے ہیں، مگر اپنے اندر میں کوئی کمال نہیں پاتا، پھر کس بنا پر جاؤں؟ میں نے بہت اصرار کیا مگر نہیں مانا. حالانکہ سامعین، اس وقت جس وقت ان کی تنخواہ 500 روپے ماہوار مقرر کی گئی، قاسم نانوتوی کی تنخواہ بہت ہی کم تھی. اس لیے انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ مجھے باکمال سمجھتے ہیں اور میرے اندر تو کوئی کمال ہے ہی نہیں. قاسم نانوتوی تو مولویت کو اپنے لیے دھبا سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے وہاں جانے سے انکار کر دیا کہ میرے کمال پر وہ پیسہ دیں گے اور میرے اندر تو کوئی کمال ہے ہی نہیں. ٹھیک ایسا ہی ہوا سامعین مفتی شمائل ندوی کے ساتھ کہ ان کو 1 کروڑ روپے دینے کا اعلان کیا، جسے کوئی سمجھے نہ سمجھے یاسر ندیم الواجدی نے سمجھ لیا کہ کام کسی بھی طرح ایسا باکمال تو نہیں ہے کہ کوئی 1 کروڑ روپے دینے کو تیار ہو جائے، وہ بھی ایسا شخص جو خود فراڈیہ ہو، جو خود کرپشن کا سزا یافتہ ہو. اس لیے انہوں نے کمنٹ کر دیا کہ اسے غریبوں میں تقسیم کر دو. اور اس طرح ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ واقعی مفتی شمائل ندوی کے اس ڈیبیٹ سے قاسم نانوتوی کی یاد تازہ ہو گئی. اس تعلق سے سامعین، آپ اگر کچھ کہنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہائپ بھی کر دیں، اور اپنے دوست احباب میں بھی اس ویڈیو کو مناسب لگے تو شیئر کر دیں.